السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، میں آپ کا میزبان ارشد حسین سید آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام 5 منٹ کا مدرسہ۔ ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے، وہ گائے کام کرنے والی، زمین میں ہل جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والی نہیں، وہ تندرست اور بے داغ ہو۔ انہوں نے کہا اب آپ نے حق واضح کر دیا، گو وہ حکم برداری کے قریب نہ تھے لیکن اسے مانا اور وہ گائے ذبح کر دی۔ ناظرین، یہاں پر ہم لوگ قوم موسیٰ کا وہ واقعہ سن رہے ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے ان کی قوم کے ایک شخص کی وفات پر، اس کے قتل پر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، اور حکم دینے کے بعد پھر وہ لوگ بس اسی پر بس نہ کیے بلکہ انہوں نے اٹھ پٹانگ سوالات کرنا شروع کر دیے۔ جیسے کہ کل کے درس میں ہم نے دیکھا تھا، ان لوگوں نے پوچھا اس کا کلر کون سا ہو، وہ جوان ہو یا بوڑھی ہو۔ اب انہوں نے کہا کہ نہیں، ابھی اتنا کافی نہیں ہے، اور ہمیں بتاؤ۔ جیسے جیسے انہوں نے اپنے اوپر سختی کی، اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر سختی کی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ گائے جو کام کرنے والی نہ ہو، ہل جوتنے والی نہ ہو، کھیتوں میں کام کرنے والی نہ ہو، بلکہ وہ بغیر کام کیے ہوئے ایسی گائے ہو کہ جو کام نہ کرتی ہو۔ اب یہ سختیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر اتنا مشکل ان کے لیے ہو گیا، اور وہ گائے انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے کہ جب انہوں نے اپنے اوپر سختی کی اور اللہ نے حکم دیا گائے ذبح کرنے کا، وہ کوئی بھی ذبح کر دے تو کافی تھا، لیکن انہوں نے سوال کر کر کے اپنے اوپر اتنی سختیاں کر لی کہ آگے جا کر کے وہ گائے ان کو کتنی مہنگی پڑی، کتنا مشکل ان کو ہوا اور کتنی سختی ان کے اوپر ہوئی، یہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ دین میں سختی نہیں ہے، آسانی ہے۔ ان الدین یسر، دین آسان ہے یقیناً، اس میں نہ تو آپ کسی پر سختی کرو اور نہ ہی آپ پر کوئی سختی کرے، یہی شریعت ہمیں سکھاتی ہے۔ ہمارا دین آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھئی اگر قرآن پڑھنا ہو تو آپ کو 36 علوم سیکھنا پڑے گا۔ کس نے کہا 36 علوم سیکھنا پڑے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا اس کو پڑھنے سمجھنے کے لیے، کوئی ہے سمجھنے والا؟ ہاں یقیناً قرآن میں کچھ بعض حصے ایسے ہیں کہ جن کو سمجھنا مشکل ہے، علماء کی رہنمائی کے بغیر ان کو نہیں سمجھا جا سکتا، لیکن نماز کے احکام ہیں، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، اور دیگر جو عام احکام ہے جس کو انسان آسانی سے پڑھ کر کے سمجھ سکتا ہے۔ تو دین میں سختی نہیں ہے، آسانی ہے، اور ہمیں آسانی رکھنی چاہیے اور خود جو ہے آسانی کو اختیار کرنا چاہیے، کسی پر مشکلات ہمیں پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ ناظرین، چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف۔ ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت۔ سنت میں انشاءاللہ ہم لوگ ابھی کچھ درسوں میں دعا کے مخصوص اوقات دیکھیں گے، ایسے مسنون اوقات، مخصوص اوقات جس میں اللہ رب العالمین دعا ضرور بھی ضرور قبول کرتا ہے، اور وہ اوقات مسنون ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ سب سے پہلی حدیث دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی اتقاء فی کل یوم و لیلۃ، یعنی فی رمضان، وان لکل مسلم فی کل یوم و لیلۃ دعوۃ مستجابۃ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ رب العالمین ماہ رمضان کے ہر دن اور ہر رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، بابرکت مہینہ چل رہا ہے، خوب اللہ رب العالمین کی عبادتیں کیجئے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیجئے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیجئے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی اس کا پہلا حصہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس کے تینوں حصے رحمت والے ہیں، تینوں حصے مغفرت والے ہیں، تینوں حصے جہنم سے آزادی والے ہیں۔ دیکھیے حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں ہر دن اور ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور ماہ رمضان کے ہر دن اور ہر رات میں ہر مسلمان کے لیے ایک ایسی دعا ہے جسے قبولیت سے نوازا جاتا ہے، یعنی وہ دعا قبول کی جاتی ہے۔ لہذا ماہ رمضان کے ہر دن اور ہر رات میں ایک ایسی گھڑی ہے، ایک ایسا وقت ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم مکمل، وہ پتہ نہیں کون سی گھڑی ہے، وہ وقت کون سا ہے نہیں بتایا اللہ کے نبی نے، بس کہا کہ اس مہینے کی دن اور رات میں ہے، لہذا دن رات لگے رہو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے میں، اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ ناظرین، چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف۔ ہمارا تیسرا موضوع ہے گناہ۔ گناہ میں ہم بات کریں گے لعن طعن کرنے کے تعلق سے، کہ کسی پر لعن طعن کرنا۔ اکثر لوگ اپنی زبانوں پر کنٹرول نہیں کرتے
اور غصے میں آ کر لعن طعن کرتے ہیں جانوروں کو، جمادات کو، ہاں وقت کو برا بھلا کہتے ہیں. بسا اوقات بیوی اپنے شوہر کو، شوہر اپنی بیوی کو، ہاں ماں اپنے بچے کو، بچہ اپنی ماں کو کبھی کبھار کہہ دیتا ہے. بہت بڑا گناہ ہے، غلط ہے بالکل. حضرت ابو زید ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث بیان فرماتے اللہ کے نبی نے کہا من لعن مؤمنا فهو كقتله، کہ جو کسی مومن کو لعن طعن کرتا ہے تو وہ اسے قتل کرنے کی طرح ہے. یعنی آپ اگر کسی کو لعن طعن کرتے ہو گویا آپ اس کو قتل کر رہے ہو. اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا برا گناہ ہے. لہذا مجھے اور آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے، خاص کر کے والدین کے لیے میں نصیحت کروں گا، میں بات کروں گا اور میں بتاؤں گا اپنے لیے بھی اور آپ لوگوں کے لیے بھی کہ آپ کبھی بھی اپنے بچوں کو لعن طعن نہ کریں. کسی بھی غلطی پر ہو آپ لعن طعن نہ کریں، انہیں دعا دیں. شیخ عبد الرحمن سدیس جو مکہ مکرمہ اور کعبۃ اللہ کے امام ہیں، انہوں نے ایک کانفرنس میں بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ میری والدہ نے بچپن میں مجھے کسی بات پر سے ناراض ہونے پر مجھے دعا دی، یعنی غصہ تھی، انہوں نے بد دعا کے طور پر دعا دے دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ جا تجھے کعبہ کا امام بنائے. اور انہوں نے کہا دیکھو آج میں کعبۃ اللہ کا امام ہوں. لہذا بچوں کو جب غصے میں بھی ہونا تو ان کو برا بھلا نہ کہو، لعن طعن ہرگز کسی پر نہ کرو، بلکہ دعا دو. ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین اس وقت کی، اس گھڑی کی آپ کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے. تو ناظرین یہ چند باتیں تھی جو بہت اہم تھی آپ کے سامنے رکھنا. آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ. مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دین کی بات عام کرنے میں i+TV کی مدد کریں. پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں.